سلطان صلاح الدین ایوبی، ارطغرل غازی، عثمان غازی، سلطان محمد فاتح، ظہیر الدین بابر، اورنگزیب عالمگیر، تیمور تاتاری، سلطان الپ ارسلان، احمد شاہ ابدالی، سلطان نور الدین زنگی، ان سب کے پیچھے کون سی غیبی طاقتیں تھیں؟ یہ کون سے صوفی سلاسل سے وابستہ تھے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا اسلام میں ان جنگجوؤں نے نام کمایا، سارے جگ کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ آج دنیا کے ہر کونے میں لا الہ کی صدا ہے، تو اس میں ان عظیم رہنماؤں کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے کوڑے کھائے، درد سہے، بیٹے اور بیٹیاں لا الہ کے لیے قربان کر دیں، ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر قربان کر دیے، کسی نے اپنی آنکھیں گنوا دیں، کوئی ہاتھ سے محروم ہو گیا، کسی نے سینوں پر جلتی سلاخیں برداشت کی۔ ان عظیم جنگجوؤں میں بہت سے سلطان بنے اور بہت سے تکالیف اٹھاتے اٹھاتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان جنگجوؤں کی کامیابیوں کے پیچھے روحانی رہنماؤں اور صوفیوں کا اہم کردار رہا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جو 1137 میں پیدا ہوئے۔ وہ سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے اور ان کے روحانی سرپرست حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو صوفیاء کے سلطان بھی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سب سے مشہور کارنامہ 1187 میں بیت المقدس کی فتح تھا۔ انہوں نے صلیبیوں سے اس مقدس شہر کو واپس لیا۔ کاش کہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں بھی کمانڈر کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے صلیبی فوجوں کے حوصلے توڑ کر رکھ دیے۔ خاص طور پر جنگ ختین کی شکست کے بعد تو صلیبیوں کا زوال ہی شروع ہو گیا۔ صلاح الدین نے 1171 میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، جو مصر، شام، حجاز اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ بھی کیا اور مصر میں عباسیوں کی حکومت کو بحال کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد فاتح 1432 میں پیدا ہوئے۔ عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے، جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کے لیے بشارت خود رحمت للعالمین نے دی تھی۔ سلطان محمد نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا، جو آج کا استنبول ہے۔ اس فتح کے ساتھ ہی 1000 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا تھا اور مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ قسطنطنیہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، بس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ ہوگا۔ حضور کی اس بشارت کی وجہ سے مسلمانوں نے ہر دور میں اس کو فتح کرنے کی کوششیں کی، جن میں صحابہ کے لشکر بھی شامل تھے، مگر قسطنطنیہ کسی سے فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور ایک طرف خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کی ایک مضبوط دیوار تھی، جس پر 170 فٹ کے طویل برج بنے ہوئے تھے۔ باہری دیوار کے اندر ایک اور دیوار تھی اور ان دیواروں کے درمیان ایک ناقابل عبور خندق تھی، جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی۔ جس وقت سلطان محمد فاتح اس پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہے تھے، تو انہیں مشیروں نے اور پادشاہوں نے منع کیا کہ سینکڑوں سال ہو چکے ہیں اس کوشش کو، اس پر وقت نہ لگایا جائے، یہ فتح ممکن نہیں۔ لیکن اس وقت ایک شخص تھا جس نے انہیں کہا، کسی کی مت سنو، اللہ نے فتح تمہارے نام لکھ دی ہے، اور وہ شخص تھے شیخ آق شمس الدین، سلطان محمد فاتح کے اہم روحانی رہنما، جو نقشبندیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے محمد فاتح کو قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روحانی تربیت دی اور اس فتح کی پیش گوئی بھی کی۔ اس فتح کے بعد انہیں فاتح کا لقب دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح نے بلقان اور یونان میں عثمانی سلطنت کو وسعت دی۔ انہوں نے سربیا، البانیہ، بوسنیا اور دیگر علاقوں پر قبضہ کیا اور عثمانی سلطنت کو ایک بڑی یورپی طاقت بنا دیا۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان اور پاکستان میں یہ نام سب ہی جانتے ہیں۔ مغل سلطنت کے چھٹے اور آخری عظیم سلطان تھے۔
انہوں نے 1658 سے 1707 تک ہندوستان پر حکمرانی کی۔ ان کی حکومت کو مغل سلطنت کا آخری دور عروج کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے مغل سلطنت کو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی حدود تک وسعت دی۔ ان کی فتوحات کے نتیجے میں مغل سلطنت پورے بر صغیر میں پھیل گئی، جس میں دکن، جنوبی ہندوستان کے بیشتر علاقے اور شمالی ہندوستان کے تمام اہم علاقے شامل تھے۔ عالمگیر شاہجہاں کی تیسری اولاد تھے اور ممتاز محل ان کی ماں تھیں۔ شاہجہاں کے دور میں مغلیہ سلطنت اپنی پہچان کھو رہی تھی، خزانے خالی ہو رہے تھے۔ محل سے اسلام کی روح تو پہلے ہی نکل چکی تھی، کیونکہ دین اکبری جو اس کے پردادا اکبر نے نافذ کر دیا تھا۔ بہرحال بادشاہ شاہجہاں کی بیماری کے بعد افراتفری اور سلطنت میں دور دراز علاقوں میں انفرادی حکومتیں قائم ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو عالمگیر کئی معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور تخت کے حصول کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ شاہجہاں کے چاروں بیٹے ہی خود کو تخت کا حقدار سمجھنے لگے۔ شاہجہاں کی خواہش تھی کہ وہ اپنے سب سے بڑے بیٹے دارالشکوہ کو اپنا جانشین مقرر کریں، لیکن اورنگزیب سمجھتا تھا کہ بھائیوں کے مقابلے میں بادشاہت اس کا حق ہے اور وہ اقتدار میں آ کر ریاست میں پھیلی برائیوں کا خاتمہ کرے گا۔ اورنگزیب نے تلوار کے زور پر تمام بغاوتوں کو کچل دیا اور ہندوستان کا شاہی تخت حاصل کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کر اورنگزیب عالمگیر نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں رائج کئی فضول رسموں کا خاتمہ کیا اور نشہ آور اشیاء پر پابندی عائد کر دی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک متقی مسلمان اور عالم دین تھے اور ان کی حکومت اسلامی اصولوں پر مبنی تھی۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں شریعت کا نفاذ کیا اور مغل سلطنت میں اسلامی قوانین کے مطابق عدلیہ اور نظام حکومت کو چلانے کی کوشش کی۔ فتویٰ عالمگیری بھی ان کا ایک عظیم کارنامہ ہے، جس میں انہوں نے سینکڑوں علماء کو اکٹھا کر کے ہندوستان میں اسلام کے لیے پیدا کی گئی غلط فہمیوں کو دور کیا، اپنے آباء و اجداد کی غلطیوں کا بھی ازالہ کیا۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر صوفیہ سے بے پناہ محبت اور احترام کرتے تھے۔ اورنگزیب کو عظیم صوفی بزرگ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تائید فرمائی اور اورنگزیب کو رسول اللہ کا صاحب یقین غلام قرار دیا۔ اورنگزیب حضرت سلطان باہو سے روحانی فیض حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کی تعلیمات کو بھی آئیڈیالائز کرتے تھے، جو نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کے بانی تھے۔ اورنگزیب نے شیخ احمد سرہندی کے نظریات اور تعلیمات کو اپنی حکومت کا حصہ بھی بنایا اور اسلامی قوانین کو مضبوط کیا۔ مغلیہ سلطنت کے عظیم سلطان کی بات کر رہے ہیں تو اس کے بانی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ظہیر الدین بابر، جو مغل سلطنت کے بانی تھے اور ان کا شمار تاریخ کے عظیم فاتحین میں ہوتا ہے۔ بابر نے بر صغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 350 سال قائم رہی۔ 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ ظہیر الدین محمد بابر نے اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو پہلی بار بارودی توپوں کے استعمال کی وجہ سے شکست دی اور ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ بابر نے راجپوتوں کو بھی شکست دی، جو مغلوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ بابر ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ادیب اور شاعر بھی تھے۔ انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری بابر نامہ لکھی، جو فارسی اور چغتائی زبانوں میں ہے۔ بابر نامہ نہ صرف ان کی زندگی کی داستان تھی، بلکہ اس میں اس وقت کے ہندوستان اور وسطی ایشیا کے سماجی، سیاسی اور فوجی حالات کا بھی تفصیلی ذکر ہے۔ یہ کتاب آج بھی اردو اور فارسی ادب کا ایک شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ بابر کا تعلق تیموری خاندان سے تھا اور ان کا نسب امیر تیمور چنگیز خان سے جا ملتا تھا۔ وہ پہلے فرغانہ کے حکمران تھے اور بعد میں سمرقند کے لیے لڑتے رہے، لیکن جب وسطی ایشیا میں کامیابی نہ ملی تو انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ماضی کے ان کے تجربات ہندوستان میں لڑائی اور ریاست قائم کرنے کے کام آئے۔ بابر نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے ہمایوں کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔
مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے روحانی سرپرست خواجہ عبید اللہ احرار تھے، جو نقشبندیہ سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی روحانی تعلیمات نے بابر کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ تاریخ اسلام کے عظیم جنگجو، سلطان اور ان کے صوفی سلاسل کی یہ سیریز جاری ہے۔ اگلی ویڈیو آئندہ ہفتے جاری کی جائے گی۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔